السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، سردار ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ حاضرین و سامعین، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم آج ذکر امام حسین، ذکر اہل بیت، ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر شہادت واقعہ کربلا سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول کرے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں میں نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، اہل بیت کا غم ایک ایسا غم ہے جب کبھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل مغموم ہو جاتے ہیں۔ جن کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا غم ہوتا ہے، ان کے دل میں پھر اپنوں کے لیے بھی غم ہوتا ہے۔ اگر دل میں اہل بیت کا غم نہیں تو پھر کسی کا غم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم بھی ہے، اور اس غم کے نہیں ہونے کی بدبختی کی علامت یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سالوں میں لاک ڈاؤن میں دیکھا، بیٹا مر گیا، باپ کو غم نہیں ہوا، باپ مر گیا، بیٹے کو غم نہیں ہوا، اپنے مر گئے، اپنوں کو غم نہیں ہوا۔ لے گئے، دفنا دیے، 2 ختم خبر تک نہیں گئے، 2 ختم نماز جنازہ تک نہیں گئے، پھر نہ زبان پہ غم رہا، نہ دل میں غم رہا، نہ آنکھوں سے غم اظہار ہوا۔ لیکن جن کے دلوں میں اہل بیت کا غم تھا، ان لوگوں نے بتا دیا کہ دنیا میں کیسی بھی وبا آئے یا بیماری پھیلے، اپنوں کا غم اپنوں کو ہی ہوتا ہے۔ اپنوں کا غم اپنوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب اپنوں کا غم اپنے دلوں میں تھا تو پھر ہم نے ان کی تیمارداری بھی کی بیماری میں، اور اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، نماز بھی پڑھائی، پھر اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا۔ آج اتنا عرصہ ہو گیا ہے، پھر ہم غم حسین میں شریک ہونے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ حاضرین محترم، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے محبوب،
میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دوں، انہیں طاہر کروں، انہیں مطہر کروں۔ تطہیرا، جہاں پر اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طٰہٰ کہہ کے خطاب فرمایا، پھر وہیں پہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تطہیر کی بشارت بھی حضور کو دی، اور پھر یہ کیسی پاکیزگی تھی۔ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ چونکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ کہیں آیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہیں آیا فاطمہ میرے حصے کا ایک حصہ ہے۔ جب نبی کی پاکی کا یہ عالم تھا تو پھر بی بی فاطمہ کو جیسا عام طور پہ عورتوں کو مہینے میں ناپاکی آتی، ویسی ناپاکی آپ کو نہیں آتی تھی۔ یہ بات کنفرم ہے۔ اور انبیاء کی جو شہزادی ہوتی تھی ان کو یہ ماہواری نہیں آتی تھی، اور جب یہ نہیں تو پھر ولادت کے بعد میں نفاس بھی نہیں۔ یہ خوبی ہے، اللہ نے جب حضور کو ہر قسم کی پاکی عطا کر دی تو پھر حضور کی اولاد نے بھی وہ پاکی کو باقی رکھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب علماء نے اس کی تفسیر بیان کی کہ جو ظاہری ناپاکی ہے وہ بھی دور ہے، اور جو ایمانیات میں شک و شبہ ہوتا ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کبھی کبھی انسان کو کچھ شک پیدا ہوتا دینی معاملے میں، اس شک سے بھی اہل بیت کو اللہ نے پاک، صاف اور منزہ کر دیا۔ یہ اہل بیت کے پاس علم نبوت تھا، اور وہ علم نبوت اہل بیت کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جاری اور ساری رہا۔ جب یہ علم نبوت کا فیض حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آیا تو ایک یہودی پوچھنے لگا، اے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے میرے امام کے امام، امام اعظم کے امام ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے امام آپ اہل بیت سے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ بولے اہل نبوت آپ کا گھرانہ ہے؟ بولے ہاں۔ تو بولے پھر میری جو آنکھیں نابینا ہے، میری آنکھوں سے جو نظر نہیں آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے فیض سے مجھے نظر آئے، دنیا دیکھو میں کیا ہے۔ امام جعفر صادق نے بتایا کہ دیکھ میرے پاس علم نبوت بھی ہے، کیونکہ میں چشم و چراغ ہوں نبی آخر الزمان کا، اور پھر میں اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں، مگر تو اگر اس تکلیف پہ صبر کر لے تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کیونکہ وہ یہودی آزمانے کے لیے آیا تھا، کہنے لگا کہ نہیں اے امام، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے میرے آنکھوں کی بینائی آئے اور میں دنیا کو دیکھوں کہ دنیا ہے کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس کے ماتھے پر جب ہاتھ رکھ کے ہٹائے تو اس کو نظر آنے لگا، اس نے دنیا دیکھی۔ اس کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر عرض گزار ہوا کہ اے امام،
جو دیکھنا تھا سو میں نے دیکھ لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پھر میری اپنی حالت پہ لوٹا دیں تاکہ میں آپ کے ذریعے مجھے جنت کی بشارت میں ملے، میں جنت میں داخل بھی ہو جاؤں۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لایا اور پھر آپ نے اس کو اپنی حالت پہ لوٹا دیا۔ یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ جن کے پاس علم نبوت ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرمائے۔ حضور کا معمول تھا کہ ہر روز اپنی ایک زوجہ کے پاس وقت دیتے تھے، اور اگر آپ دیکھیں گے نا جتنے ام المومنین ہیں نا، اگر ان کو دیکھیں گے آپ تو سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ضرور کہنا، ادھورا نام نہیں کہنا۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت عائشہ، روک دینا اس کو، بولنا ارے صدیقہ بول، اس واسطے کہ ان کی تصدیق، ان کی شہادت اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے۔ وہ بنت صدیق بھی ہیں اور وہ صدیقہ بھی ہیں، اور پھر وہ ام المومنین بھی ہیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنے ام المومنین ہیں وہ یا تو ان کے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد حضور نے ان سے نکاح کیا، یا وہ مطلقہ تھی، ان کو کسی وجہ سے طلاق دے دیا گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد زواج کیا۔ بہت سارے لوگ شک پیدا کرتے، حضور کی اتنی ساری ازواج تھی، ارے دیکھ ازواج تھی تو پھر جب پہلی شادی حضور نے کی تو حضور کی عمر 25 سال ہے اور زوجہ محترمہ کی عمر 40 سال ہے۔ بولنا یہ سنت کو ادا کر بولنا، دیکھو انہیں بھاگتا نہیں بھاگتا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور تشریف فرماتے اور وہ دن ان کے لیے تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سالن پکا کے لائے جس میں گوشت اور شوربہ تھا اور روٹی تھی۔ جب حضور کے پاس لے آئے، حضور نے پوچھا، اے فاطمہ تمہارے شوہر کہاں ہے؟ ابن امک این ابن امکی، حضور نے پوچھا۔ تو پھر حضور نے پوچھا این ابناک ابناکی این ابناکی، اے فاطمہ تمہارے شوہر کہاں ہیں اور تمہارے بچے کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ گھر میں ہیں۔ حضور فرمائے کہ انہیں بلا لے آؤ۔ اب یہاں پہ ایک بات کیا معلوم ہوئی، بے شک بیٹیاں بیاہ کر دیے جانے کے بعد وہ اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، مگر شوہروں کو کیا چاہیے؟ ایک سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا سنت تھی کہ آپ اپنے والد کے لیے کچھ اچھا پکا کے لے جا کے والد کو کھلانا چاہیے۔ ہم لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے، کبھی کبھی اپنی بیویوں سے بھی کہنا، کبھی کچھ اچھا بنا کے تم لے جا کے اپنے ماں باپ کو بھی کھلاؤ۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا کے حضرت علی سے کہنے لگی، اے علی رسول اللہ نے تمہیں بلایا ہے۔ اور پھر بچوں کو لے کر جب آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اٹھایا اور اس چادر کو ان نفوس قدسیہ پر ڈالا یا اس چادر کے اندر لے لیا۔ اس کے بعد میں یہاں پر جبرائیل امین بھی موجود ہے، میکائیل بھی موجود ہے، دور ہے، اور وہ دور سے اشارہ کرتے جا رہے ہیں کہ چادر کے اندر آ جاؤ۔ حضور نے جو چادر کو بلند کی ہے اس چادر کے اندر آ جاؤ۔ دونوں موجود ہیں، جبرائیل اور میکائیل
اسماعیل علیہ السلام جب چادر کے اندر آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ پھر حضور فرمانے لگے اے اللہ ان سے ناپاکی کو دور کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ قرآن کریم کی آیتوں کو نازل کیا۔ اللہ فرمایا کہ اے محبوب آپ دعا مانگے، آپ کی دعا رد ہونے والی نہیں ہے۔ اے محبوب میرا ارادہ تو یہ ہے، آپ جو دعا کر رہے ہیں میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دوں اور انہیں طاہر اور منزہ کر دوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ اے اللہ جو ان سے محبت رکھے آپ ان سے بھی محبت فرمائیے۔ اور پھر حضور نے دعا کی اے اللہ جو ان سے نفرت کرے، بغض رکھے، اے اللہ آپ بھی ان سے بغض رکھیں۔ اور ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو میری شہزادی فاطمہ کو ناراض کرے گا گویا وہ مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یا اس کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ۔ یہ واقعہ ایک بار نہیں ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے۔ ایک بات کو میں بتاتا ہوا چلوں، ایک دوسری جگہ آیت میں اہل بیت سے مراد ام المومنین ہے بتا دیا گیا۔ اب اگر کوئی کہے گھر والے تو سب سے پہلے کون شمار ہوتے ہیں گھر والے؟ بیوی، اس کے بعد بچے۔ تو ایک واقعہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی پیش آیا۔ حضور پھر وہاں بھی چادر اٹھا لیے، اٹھا کے 4 کو جمع کر لیا اور 5ویں حضور تھے، دعا کرنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ تو ایک واقعہ بی بی فاطمہ کے گھر میں بھی ہوا، ایک واقعہ اپنے گھر میں بھی ہوا۔ تو بتانا یہ منظور تھا کہ دیکھو اے لوگوں، بے شک فاطمہ علی کے گھر میں رہتی ہے، میرے ساتھ نہیں رہتی، اس کے باوجود بھی وہ میری اہل بیت میں شامل ہے۔ اس کو الگ نہیں سمجھنا، میری فاطمہ کو، میرے علی کو اور حسنین کریمین کو الگ نہیں سمجھنا۔ بے شک وہ دوسرے گھر میں رہتے ہیں لیکن وہ میری اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ میں بتا رہا تھا ایک واقعہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بھی پیش آیا، ایک واقعہ یہاں بھی پیش آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 2 واقعے ہوئے اس میں ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بی بی فاطمہ بے شک رسول اللہ کے ساتھ گھر میں نہیں رہتے، وہ اپنے مکان میں مولا علی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، جس مکان میں بی بی فاطمہ رہتے تھے وہ مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کے حضرت علی کو دیا تھا۔ بات کبھی سن لینا جہیز کے تعلق سے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں بیٹی کو میراث میں حصہ ہے وہیں پہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ بیٹی کو جہیز دینا، مگر اپنی استطاعت کے مطابق۔ حاضرین محترم، اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس کا ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ مباہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن
نفوس قدسیہ کو لے کر گئے تھے وہ تھے اہل بیت۔ نجران کے جب عیسائی مدینہ آئے، اس لیے آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اب یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثے کے لیے آئے تھے، تکرار کے لیے آئے تھے کہ بتاؤ اگر آپ آخری نبی ہیں تو بتاؤ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا مدینے میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس ایسی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ مٹی سے بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا کن تو وہ ہو گئے۔ اب عیسائی جب آئے بغیر تفصیل میں گئے تھے، جب عیسائی مدینہ منورہ میں آئے تو پھر انہوں نے بات کی، اس کے بعد میں بحث کیا، پھر اس کے بعد میں تکرار ہوئی، پھر اس کے بعد میں مناظرہ ہوا، اس کے بعد پھر مباہلہ ہوا۔ تو مباہلے میں وہ لوگ یہی حجت کرے، یہی مناظرہ کیے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اللہ کے فرمانے پہ کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اب جب یہ نہیں مانے، مناظرہ بھی کر لیے، تو اللہ جل شانہ نے مباہلے کی دعوت دی۔ اللہ فرمایا اے میرے محبوب یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان سے مباہلہ کرو۔ تو پھر مباہلے کا اعلان ہوا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی تو کیا فرمایا کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، تعالو آؤ ندعو ابناءنا، بچوں سے شروع کیے حضور فرمائے کہ آؤ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے لاتے ہیں، تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، اور ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، اپنی جان کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو لے آؤ۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک کر دے۔ یہ ہے مباہلے۔ جب دوسرا دن آیا تو وہ جو نصارہ کے 40 علماء تھے، وہ پورے نجران میں سب سے زیادہ قابل ترین جو شخص تھے، جو علماء تھے، وہ 40 یا 60 کا گروہ تھا جو مدینے میں حضور سے بحث کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی، میری شہزادی فاطمہ کہاں ہے؟ وہ حاضر خدمت ہو گئی۔ حضور فرمائے کہ شہزادے کہاں ہیں؟ وہ بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ پھر حضور فرمائے کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ وہ بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے بازو میں اٹھا لیا، امام حسن کا ہاتھ تھام لیا اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے اے فاطمہ تم میرا دامن تھامے رکھنا۔ پھر علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اے علی تم فاطمہ کا دامن تھامے رکھنا۔ تو یہاں پہ ایک بات معلوم ہوتی ہے غور کرنے پر، قصہ پڑھ کے گزر گئے، واقعہ پڑھے، ذکر کر لیے، سن لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں نکات کیا نکلتے ہیں؟ یہ اسٹیج اہل سنت والجماعت کا ہے جہاں پر عقائد کو بھی بتایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے وجود کو بتانے کے لیے، اللہ کے ہونے کی دلیل دینے کے لیے جو نفوس قدسیہ نے اپنے گھر سے ختم بڑھایا تھا، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان میں امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، بی بی فاطمہ ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ اور ان کا تعلق آپس میں کیسا ہے؟ ایک دوسرے سے جٹے ہوئے ہیں۔ جب رسول اللہ سے جٹ جاتے ہیں تو پھر ان جٹ جانے والوں میں جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ میں آگے بتاؤں گا۔ بے شک یہ اہل بیت ہیں، بے شک یہ رسول اللہ کی
یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، رسول اللہ کی شہزادی ہے، لیکن ایک بیٹا وہ بھی تھا جو اپنے والد، اپنے پیغمبر، اپنے نبی سے کٹ گیا تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ بیٹا ہونے کے باوجود جب وہ حضرت نوح سے کٹ گیا تو اس کا بیٹا ہونا اس کو فائدہ نہیں دیا۔ حاضرین محترم، جب یہ نفوس قدسیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، اپنے آپ کو حضور سے وابستہ کر کے جب باہر نکلے تو وہ جو 40 یا 60 لوگوں میں کا عالم جو تھا، استاذ العلماء جس کو کہیں گے سمجھنے کے لیے، عالموں کا جو استاذ تھا، اسقف کہنے لگا، عاقب بھی موجود تھا، اس سے جب مشورہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ آئے نصارہ سنو، یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی بشارت ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نے دی تھی، جن کا نام آسمان میں احمد ہے، زمین پہ محمد ہے، یہ وہی پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے اپنے پیغمبر سے، جب کبھی کوئی پیغمبر اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسود کہنے لگا اپنی قوم سے، اے قوم مباہلے سے باز آ جاؤ، کیونکہ میں وہ روشن چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نبی آخر الزمان اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرے اور وہ روشن چہرے اگر آمین کہہ دے تو ضرور اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ یہ ہے وہ نفوس قدسیہ جن کے آمین کہنے سے اللہ عذاب کو نازل کر چکا تھا، بس آمین کہنے کی دیر تھی۔ جب یہ باز آ گئے تو حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میں دیکھ رہا تھا اللہ کا عذاب آسمان اول تک آ گیا تھا، اگر میں بدعا کرتا اور یہ آمین کہتے تو عذاب نازل ہوتا اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے۔ حاضرین محترم، امام حسین اگر حضور کی بدعا پر آمین کہتے ہیں تو آمین کہنے کی حضور نے تلقین کی، ابھی آمین نہیں کہے، گھر میں بتایا کہ آمین کہنا، اللہ نے عذاب کو آسمان تک نازل کر دیا تھا۔ اگر آپ کے میرے امام کربلا میں اگر دعا کرتے تو کیا پانی نہیں برستا؟ ایک نگاہ اٹھاتے تو بارش ہو سکتی تھی، کیوں کہ میرے آپ کے امام کے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر آپ جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ آ کر عرض کرنے لگے یا ایک دیہاتی آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ بارش نہیں ہونے کی وجہ سے مویشی مرنے کے قریب ہو گئے، انہیں پینے پانی نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں ملنے کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، قریب ہے کہ اموات کا اندیشہ ہے، یا رسول اللہ دعا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو راوی حدیث کہتے ہیں جس جگہ آج مسجد بنا دی گئی اس مسجد کا نام مسجد غمامہ رکھا گیا، ابر والی مسجد، جہاں ابر نے بارش برسایا تھا وہ مسجد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، راوی حدیث کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ بادل مدینے کو گھیر لیے اور مدینہ شریف میں بارش ہونے لگی۔ جب نماز ختم ہوئی ہم گھر کو گئے تو بارش میں بھیگتے ہوئے گھر کو گئے۔ یہی نہیں، پھر جب جمعہ آ گیا پھر بھیگتے ہوئے واپس آئے بارگاہ رسالت میں، پھر جمعہ کا خطبہ تھا، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ایک ہفتے سے بارش مسلسل ہونے کی وجہ سے اب خدشہ یہ ہے کہ جانور ہلاک ہو جائیں اور ہمارے اہل و عیال بھی ہلاکت میں پڑ جائیں، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ بارش اب مدینے میں نہیں
مدینے کے اطراف میں دعا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھا کے حضور فرماتے ہیں اللہم حوالینہ وما علینا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے اطراف کر دے، ہم پر نہ برسا۔ راوی حدیث کہتے ہیں حضور جیسے جیسے انگلی کا اشارہ کرتے جاتے بادل ویسے پیچھے ہوتے اور بارش مدینے کے باہر ہوتی، مدینے میں بارش رک گئی۔ یہ نانا کے وہ نواسے ہیں، اگر نگاہ کرتے تو بارش برستی، اور اگر نگاہ زمین کی طرف کرتے تو زمین پانی کے چشمے ابال دیتی تھی۔ کوئی شک کیوں کہ ان کے پوتے ہیں جن کا نام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ جب پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے جب ایڑی مارا تو پانی نکلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے بی بی ہاجرہ پر، کیونکہ انہوں نے اس پانی کو زم زم کہتے ہوئے اس پانی کو روک دیا، ایک کنواں نما بنا دیا۔ حضور فرمائے اگر بی بی ہاجرہ ایسا نہ کرتی علیہ السلام تو زمزم کا پانی ساری دنیا میں پھیل گیا ہوتا۔ تو اس دادا کے پوتے ہیں، اگر نگاہ کرتے تو زمین کربلا میں چشمے ابالتی۔ یہی نہیں، اگر دریائے فرات کی طرف نگاہ کرتے تو فرات امن کر میرے امام کے قدموں میں آ جاتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر کیا بات تھی کہ امام نے پیاس کو برداشت کیا، اپنے بچوں کی قربانی دے دی، تو یہ وہی بات تھی، یہ وہی وعدے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبھائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں امام حسین کی شہادت کی خبر دے دی تھی، جبکہ آپ کی عمر شریف 2.5 سال یا 3 سال کی تھی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ واقعہ حضور کو یاد آتا یا جب وہ گمان جاتا کہ کربلا میں میرے حسین کے ساتھ ایسے ہونے والا ہے، تو ننھے شہزادے کو حضور اپنی گود میں اٹھا لیتے اور اپنی زبان مبارک، زبان اقدس امام حسین کے منہ میں دیتے، اور امام حسین حضور کی زبان مبارک کی چوس۔ حاضرین محترم، واقعہ کربلا آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایک سیاسی پس منظر ہے، ایسا نہیں سمجھیے۔ وہ سیاسی پس منظر نہیں تھا، وہ حق اور باطل کو ظاہر کرنا تھا، اور وہ 2 نظریے تھے، ایک نظریہ ملوکیت کا تھا اور ایک نظریہ خلافت راشدہ کا تھا۔ امام حسین چاہتے تھے کہ جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نبوت کو، اعلان نبوت کے بعد جس طرح سے حضور نے اپنے وصال مبارک تک اس مشن کو، اس پیغام کو پہنچایا، اسی پیغام کو، اسی منہج پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے لے کر گئے، پھر وہاں سے حضرت عمر آگے لے گئے، اسی کو حضرت عثمان غنی آگے لے گئے، اسی کو مولا علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو اس سسٹم کو آگے لے گئے تھے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ کا سسٹم منہاج نبوت پر، منہاج نبوت یعنی نبوت کی تعلیمات پر، توحید و رسالت کی اور شریعت کے لحاظ سے وہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص ہوگا اس میں بگاڑ پیدا کرے گا، اس کا نام ہوگا یزید۔ حاضرین محترم، بے شک یزید لعین ہے، جہنمی ہے، بقول امام احمد ابن حنبل کے وہ کافر ہے، یزید کافر ہے۔ اس کے باوجود یہ ایک صحابی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کو عزت نہیں ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے عرب کا قاعدہ تھا جب کسی کا نام لیتے تو ان کے والد کا نام لیتے ان کے دادا کا بھی نام لیتے. آپ میلاد کے جلسوں میں سنے ہوں گے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد کے نام لیتے گئے یہاں تک کہ 24 آبا و اجداد کے نام لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عدنان تک کا نام لیا. تو عرب کا قاعدہ تھا کہ جب کسی بچے کا نام لیتے تو اکیلا اس کا نام نہیں لیتے تھے, اس کے والد کا, اس کے دادا کا, اس کے قبیلے کا نام لیتے تھے. مگر جب یزید کی بات آئی تو حضور نے یزید کا نام اکھیرا لیا. یزید کو ان کی ولدیت کے ساتھ نہیں بتایا کہ یزید فلاں کا بیٹا ہوگا. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ان رافضیوں کو دیکھ رہی تھی جو رافضیات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں. یہ ایمان لے آنے کے بعد جب اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور رسول اللہ نے ان کو معافی کا مژدہ سنا دیا تو اب ہم ہر ایک کو صحابی مانیں گے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیت کا شرف عطا کیا ہے. حاضرین محترم, بچیے ان رافضیوں کی باتوں سے, بچیے رافضیوں کی محفلوں سے جس میں اہل بیت کی تعریف کے نام پر صحابہ کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کی جاتی ہے. اور بچیے ان ناصبی مجالس سے جس میں صحابہ کی عظمت کے نام پر اہل بیت کی ایسی توقیر نہیں کی جاتی جیسی توقیر قرآن اور حدیث میں کرنے کا حکم آیا. حاضرین محترم, کربلا کے کسی واقعے کو بتانے کے لیے آج کئی ہیں بدبخت کہتے کہ پھر امام حسین کے لیے مدد کیوں نہیں آئی, انہوں نے پڑھا نہیں ہے. اگر یہ مفصل تاریخ پڑھتے تو پھر معلوم ہوتا کہ عاشورے کی رات جب قافلہ کربلا سے دمشق کی طرف شام کی طرف جا رہا تھا, راستے میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روحانی طور پر حضرت زینب بنت علی کرم اللہ وجہہ کی ملاقات ہوئی. یہی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ آئے ام سلمہ, جب پوچھے عاشورے کا دن تھا, گرما کا موسم تھا, مدینہ شریف میں آپ آرام فرما رہی تھی حضرت ام سلمہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر جب دیکھا ام سلمہ نے تو عرض گزار یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے آپ کی, آپ کے چہرے اور سر پر غبار ہے, آپ کا جسم پر غبار کے آثار نمایاں ہیں, یا رسول اللہ یہ کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ اے میری زوجہ ام سلمہ سنو, میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں, میں نے ابھی اہل بیت کے نعشوں کو اکٹھا کیا ہے. تو جب یہ سنے تو آپ گھبرا کر اٹھے اور جو مٹی حضور نے حضرت ام سلمہ کو عطا کر کے زندگی میں فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ اس مٹی کو دیکھتے رہنا, جس وقت یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی میرا شہزادہ حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ 60 ہجری میں ہوگا معلوم تھا, 61 ہجری کی ابتدا تھی, تو جب یہ 61 ہجری یا 60 ہجری شروع ہوئی تو ہر روز امام حسین کے مدینے سے جانے کے بعد آپ ہر روز وہ شیشی کو دیکھا کرتے تھے. جب حضور نے خواب میں اطلاع دی تو اٹھ کے دیکھے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ مٹی خون آلود ہو گئی. تو آپ نے مدینے میں اعلان کیا کہ اے اہل مدینہ سنو کہ حسین کربلا میں اپنے اہل کے ساتھ شہید کر دیے گئے. اور وہاں پہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذاک یوم عظیم, یہ بہت بڑا عظیم دن ہو گیا جس دن امام حسین کی شہادت اور اہل بیت کی شہادت ہوئی ہے. حاضرین محترم, اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں
کہ اے اللہ جو شہادت امام حسین نے پائی، جو شہادت اہل بیت نے وہاں پر پائی، اور جو شہادت صحابہ بھی اس میں شامل تھے، 50 تقریباً صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی، باقی کے اہل بیت کے افراد تھے. یا اللہ جو صحابہ نے وہاں شہادت پائی، صحابہ کی اولاد نے وہاں جو شہادت پائی، والا اس شہادت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما، تاکہ ہم تیرے دین کے لیے اپنا مال بھی خرچے، اپنی اولاد کو بھی وقت آنے پر قربان کر دیں، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیں. توفنا مسلموں والحقنا بالصالحین الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.